غیر مسلمانوں کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ختنہ ہر مسلمان لڑکے کی سزا ہے۔ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ یہ پیغمبر ابراہیم کی سنت ہے جو کہ ایک آزمائش ہے، ان کو سزا کے طور پر ملی۔ اس کے برعکس عیسائیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ختنہ ان کی بیوی نے سزا کے طور پر کیا۔ آئیے سب سے پہلے تو یہ بات کرتے ہیں کہ ختنہ کی ابتدا کیسے اور کب ہوئی۔ یہودیوں اور پادریوں نے یہ واقعہ گھڑ رکھا ہے، بلکہ اکثر مسلمان بھی اس من گھڑت اور گمراہ کن واقعوں پر یقین رکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی دوسری بیوی سے حسد رکھتی تھی، جس کی وجہ سے حسد کرنے والی بیوی نے دوسری بیوی کے ناک اور کان میں چھید کر دیا، جس وجہ سے لڑکیوں میں ناک کان میں سوراخ کروا کر زیورات پہننے کا رواج عام ہوا۔ پھر اس کے بعد ایک بیوی نے حضرت ابراہیم کا ختنہ ایک شیشے سے دھوکے سے کر دیا تاکہ وہ دوسری بیوی کے پاس شرم سے نہ جا سکے، نعوذ باللہ۔ ناظرین گرامی، مذکورہ واقعہ من گھڑت ہے جس کی کوئی اصل نہ ہے اور نہ ہی کسی مستند کتاب میں موجود ہے۔ اس واقعے کو گھڑنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ باور کروایا جائے کہ وہ ایک ایسی سنت پر عمل کر رہے ہیں جس کو دھوکے سے سزا کے طور پر شروع کیا گیا، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ جیسے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کو قربان کرنے کی آزمائی سے گزارا، اسی طرح انہیں ایک دن ختنہ کرنے کا حکم اللہ پاک نے وحی کے ذریعے دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2370 اور بخاری کی حدیث نمبر 3356 میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ خود ایک بسولے سے 80 سال کی عمر میں کیا۔ روایات کے مطابق جب اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کھلے میدان میں موجود تھے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ اللہ کے حکم کی تعمیل میں بہت جلدی کرتے تھے، اسی لیے جب آپ کو حکم ہوا تو اس وقت حضرت ابراہیم تیز دھار آلہ ڈھونڈنے لگے جو کہ ان کو نہ ملا۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد ایک ٹوٹا ہوا شیشہ ملا تو آپ نے اسی سے خود اپنا ختنہ کر کے اللہ پاک کے حکم کی تعمیل فرمائی۔ بعض منکرین حدیث نے اس حدیث پر بھی اعتراض کیا ہے جو ان کی حماقت کی دلیل ہے۔ جب ایک انسان خودکشی کر سکتا ہے، خود اپنے ہاتھ سے اپنا گلا کاٹ سکتا ہے، تو حضرت ابراہیم کا خود شیشے یا بسولے سے ختنہ کر لینا کون سا موجب تعجب ہے؟ اور 80 سال کی عمر میں یہ حکم ملنے پر اعتراض کرنا بھی حماقت ہے۔ جب حکم الہی ہوا اس کی تعمیل کی گئی۔ ناظرین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے انبیاء تو ختنہ ہونے اور ناف کٹی ہونے کی حالت میں بطور اعزاز و اکرام کے پیدا ہوتے رہے، اور اس کی باقاعدہ عمومی سنت ہونے کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ آپ خود اپنا ختنہ فرمایا اور پھر اس کے بعد اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ 13 سال کی عمر میں فرمایا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی بھی لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ختنہ کرنے والے انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جنہوں نے خود اسے شیشے سے اللہ کے حکم کی تعمیل میں ختنہ کیا۔ اسی طرح فتح الباری میں روایت ہے کہ از روئے شروع مردوں کے لیے ختنہ کرنا سنت موقدہ ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ختنہ خود اپنے ہاتھوں سے کی اور عربوں میں بھی یہ سنت ابراہیمی رائج رہی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سنت پر انہیں برقرار رکھا اور اسے مذہبی شعائر میں شامل فرمایا۔ مسلمان مذہب کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے صدیوں سے بچوں کے ختنے کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن مغرب صدیوں تک اس کا انکار کرنے کے بعد اب بالآخر سائنس کی تحقیقات سامنے آنے پر ختنوں کی اہمیت ماننے پر مجبور ہو گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف بال مونڈنا،
مونچھیں چھوٹی کرنا، ناخن تراشنا اور بغل کے بال اکھیڑنا۔ ابن جریر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے صفا اور مروہ کا چکر حضرت حاجرہ نے لگایا، اور سب سے پہلے جس عرب خاتون کا ختنہ کیا گیا وہ حضرت حاجرہ ہیں۔ فرمایا کہ جب حضرت حاجرہ بی بی سارہ سے الگ ہوئیں تو اپنا دامن نیچے کر دیا تاکہ خون کا اثر ظاہر نہ ہو۔ پیارے دوستو، فقہی اعتبار سے مردوں کے لیے ختنہ کرنا واجب ہے جبکہ عورتوں کے لیے مستجب ہے۔ فقہ کے اتفاق ہے کہ عورتوں کا ختنہ کروانا کوئی واجبی تاکیدی حکم نہیں ہے، البتہ اس عمل کے سنت یا مستجب ہونے میں فقہ کا اختلاف ہے۔ تاہم اتنی بات طے ہے کہ اگر عورتوں کا ختنہ نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی ختنہ کرنے والی عورت کو یہ تاکید کی تھی کہ زیادہ کھال نہ کاٹا کرے۔ نیز ایک حدیث علامہ ابن عابدین نے نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مردوں کی ختنہ مستجب ہے اور عورتوں کی ختنہ باعث عزت ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ام ایمن نام کی ایک عورت مدینہ میں ختنہ کیا کرتی تھی۔ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو کسی لڑکی کا ختنہ کرے تو کچھ کھال چھوڑ دیا کر اور کاٹنے میں مبالغہ امیزی نہ کیا کر، کیونکہ یہ چیز چہرے کو خوبصورت بنانے والی اور خاوند کے لیے مقبول بنانے والی ہے۔ عورتوں کا ختنہ کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس سے عورتوں کی شہوت اعتدال پر آ جاتی ہے اور میاں بیوی دونوں کے لیے زیادہ لذت کا باعث ہے۔ طبی نقطۂ نظر سے مسلم اتباع اور اہل علم نے مختلف قسم کے فوائد بیان کیے ہیں۔ مثلاً کبھی وہ کافی بڑی ہونے کے سبب عدم لذت یا شوہر کے لیے تشویش کا سبب بن جاتی ہے۔ اس کلفی کے ہٹنے سے اس کے نیچے گندگی جمع ہونے، اس میں بدبو ہونے اور کسی طرح کا انفیکشن ہونے کا خطرہ نہیں رہتا ہے۔ ایک بڑا فائدہ پیشاب میں آسانی کا ہے، کیونکہ یہ چمڑی اسی کے اوپر ہوتی ہے جس سے پیشاب میں دقت ہوتی ہے۔ اسی طرح بہت سے جنسی امراض، پیشاب کی نالی کی جلن، پیشاب کی نالی اور رحم کے کینسر سے حفاظت ہوتی ہے۔ مرد کا ختنہ کرنے میں حکمت یہ ہے کہ ختنہ کیے بغیر مرد کے لیے پیشاب سے مکمل طہارت و پاکیزگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ پیشاب کے کچھ نہ کچھ قطرے اس چمڑی کے نیچے جمع ہو جاتے ہیں، جس کی بنا پر خدشہ ہے کہ بعد میں نکل کر کپڑے اور بدن کو نجس اور ناپاک کر دیں گے۔ طبی نقطۂ نظر سے ختنہ 150 بیماریوں سے نجات ہے۔ بعض بیماریاں تو ایسی ہیں کہ جن میں ڈاکٹرز غیر مسلم لوگوں کا ختنہ بھی کروا دیتے ہیں۔